ناول محبت کے رنگ، جس کی رائٹر ہے انا الیاس، یہ اس کی دوسری پارٹ ہے۔ چلو بھائی اب جلدی نکلو۔ صبح 8 بجے وہ لوگ اسلام آباد کے لیے نکلے۔ کار شہیر ڈرائیو کر رہا تھا، پاپا آگے بیٹھے تھے جبکہ روحا شہیر کی پچھلی سیٹ پر تھی اور ممی اس کے ساتھ۔ ابھی کار ڈرائیو کرتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس نے شانزے کو اپنے نکلنے کا میسج کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شانزے کا ریپلائی آیا۔ تم شہیر کے ساتھ بیٹھی ہو کیا؟ شانزے نے شرارت سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج بند کیا اور بیک ویو مرر میں شہیر کی کالی چمکدار آنکھیں دیکھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے میسج ٹائپ کیا۔ ارے میری ایسی قسمت کہاں کہ میں شہیر کے ساتھ بیٹھوں، ظالم سماج ساتھ بیٹھے۔ ابھی اس نے سینڈ کر کے فون بند ہی کیا تھا کہ شہیر کے فون پر میسج ٹون آئی۔ جیسے ہی اس نے ان باکس کھولا تو روحا کے نمبر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جو ہی میسج پڑھا تو بے اختیار کہا لگایا۔ کیا ہوا؟ رزاق صاحب نے اسے ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک جوک پڑھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد روحا کے موبائل پر میسج ٹون آئی۔ اس نے کھولا تو شہیر کا نمبر جو رات میں اس کے نام سے سیو ہوا تھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اچھا تو میرے ڈیڈی اب ظالم سماج ہیں؟ روحا نے حیران ہو کر جب اوپر اپنا سینٹ میسج پڑھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ جلدی میں شانزے کی جگہ وہ میسج شہیر کو کر دیا تھا۔ بے اختیار بیک ویو مرر میں دیکھا جہاں 2 شرارتی آنکھیں پہلے سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز آئی ایم سوری، غلطی سے میسج آپ کو سینڈ ہو گیا، میں تو اپنی فرینڈ سے مذاق کر رہی تھی، میرا مقصد پاپا کو ظالم سماج کہنا نہیں تھا۔ روحا نے شہیر کو فوراً میسج ٹائپ کیا۔ خفت سے اس نے دوبارہ بیک ویو مرر میں نہیں دیکھا۔ ہاں ایسے تو معافی نہیں ملے گی، آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی، شہیر نے فوراً ریپلائی کیا۔ اوکے، جو کہیں گے مانوں گی، روحا نے بغیر سوچے سمجھے جلدی سے لکھا۔ اوکے، وقت آنے پر بتاؤں گا، لیکن اپنی بات سے مکرنا نہیں، ادروائز میں پاپا کو بتا دوں گا کہ آپ انہیں ظالم سماج سمجھتی ہیں، شہیر نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا۔ شہیر کتنی مرتبہ کہا ہے ڈرائیو کرتے فون پہ ٹک ٹک مت کیا کرو، آسیہ بیگم نے شہیر کو مسلسل میسیجز کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ شہیر اور روحا نے بے اختیار بیک ویو مرر میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک کے چہرے پر پریشانی اور دوسرے کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ممی کچھ آفیشیل انسٹرکشنز دے رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہے سر پر نہ ہو تو لوگ کچھ بھی ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ سوری، اس نے فوراً موبائل سائڈ پر رکھا۔ اس کا جواب سن کر روحا کی جان میں جان آئی۔ اسلام آباد پہنچ کر آسیہ بیگم کے بھائی کی گاڑی رکتی۔ جیسے ہی رزاق صاحب اور آسیہ بیگم اترے، روحا نے اترنے سے پہلے شہیر کے کاندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر تھینکس کہا اور نیچے اتر گئی، مگر شہیر کو ایسے لگا وہ اپنا لمس اس کے کاندھے پر چھوڑ گئی ہے۔ سب نے روحا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ شہیر کے سب کزنز اکٹھے تھے۔ روحا تو پہلی مرتبہ ان سب سے مل رہی تھی، مگر سب اسے اتنا پیار دے رہے تھے کہ اسے لگا ہی نہیں کہ وہ ان سے پہلی مرتبہ مل رہی ہے۔ سب کے ساتھ تمام فنکشنز انجوائے کرتے اسے دن گزرنے کا پتہ نہیں چلا، اور اس تمام عرصے میں شہیر کی محبت نے روحا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ شہیر کی فرینڈز والی پالیسی کی وجہ سے اتنا ہوا کہ وہ جو شہیر سے بہت گھبراتی تھی اب اس کی موجودگی سے کتراتی نہیں تھی۔ ولیمہ کا فنکشنز جیسے ہی ختم ہوا، شہیر کے سب کزنز نے منال جانے کا پروگرام بنا لیا۔ سب 6-7 گاڑیوں میں نکلے، کیونکہ اگلے دن سب نے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جانا تھا۔ ابھی وہ سب کچھ آگے ہی نکلے تھے کہ شہیر کی گاڑی، جس میں روحا اور شہیر کی 2 اور کزنز تھی، وہ رک گئی۔ پیچھے سے ایک اور گاڑی آئی جس میں مرتضیٰ، جس کی شادی پہ یہ لوگ آئے تھے، اس نے اپنی گاڑی شہیر کی گاڑی کے برابر روکی۔ شہیر کی گاڑی سے اس کی دونوں کزنز شرارت سے شہیر اور روحا کو بیسٹ وشز دیتے اتر کر مرتضیٰ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ شہیر کو ہیو اے گڈ ٹائم کہتا آگے بڑھ گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ روحا حیرت کے مارے گم تھی۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے روحا کے حیران نظروں میں دیکھا۔ کیا ہوا مسز؟ شہیر نے مسکراتے ہوئے بھویں اچکاتے روحا کی حیرت کو دیکھا۔ یہ سب وہاں کیوں گئی اور ہم کہاں جا رہے، وہ بھی اکیلے؟ روحا نے شہیر کو کار سٹارٹ کرتے دیکھ کر دماغ میں آئے سوال پوچھے۔ پہلی بات تو یہ کہ 2 بندے اکیلے نہیں ہوتے، دوسری بات یہ کہ ہم کچھ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ شہیر نے اسے نرم اور لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کھدر کے پنک اور ڈارک براؤن شرٹ اور شال کے ساتھ براؤن جینز پہنے، میٹھے میٹھے میک اپ میں، گھنے بالوں کو کیچڑ میں باندھے، سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دسمبر کی سرد اور اسلام آباد کی خاموش سڑک پر شہیر کے ہمراہ اکیلے گاڑی میں روحا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اوپر سے شہیر کی باتوں سے اتنی سرد رات میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کیا مطلب آپ کا اس بات سے؟
روحا نے سراسمگی سے اس کی جانب دیکھا۔ شہیر اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس دن آپ کے مجھے غلطی سے میسج کرنے پر میں نے کہا تھا کہ آپ کو تب معاف کروں گا جب آپ میری ایک بات مانیں گی؟ بس سمجھے کہ آج وہ ماننے کا وقت آ گیا ہے، شہیر نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ کس طرح کی بات ماننا ہوگی؟ شہیر نے کچھ حیرت سے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ ارے اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ بس کچھ دیر میں آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ فیوچر کی کچھ پلاننگ؟ شہیر نے مسکراتے ہوئے روحا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اسے تو گویا کرنٹ لگ گیا۔ وہ شہیر کی باتوں کو کسی اور رنگ میں لے گئی۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو اگر میرے پیرنٹس نے میرا فیوچر دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہیں مجھے اچھا استعمال کریں۔ میں آپ کی ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح نہیں جو شادی سے پہلے آپ کیا سمجھ کر مجھے یہاں لائے تھے، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے۔ آخر میں وہ چہرہ ہاتھوں میں لیے رو پڑی۔ شٹ اپ روحا، اتنا گھٹیا سمجھتی ہو آپ مجھے؟ میں محرم ہوں آپ کا۔ اگر کہیں لے جا کر آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہ گاڈ اتنی بے اعتباری۔ شہیر تو حیرت کے مارے گنگ رہ گیا۔ وہ تو صرف اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو کے دوران کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ ان دونوں کی کچھ اچھی یادیں لے سکے۔ جھوٹ مت بولیں، اب آپ اپنی گندی سوچ پر پردہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ نے مجھے دوستی کی آڑ میں شیشے میں اتارا، اور جب میں نے بیوقوفوں کی طرح آپ کا اعتبار کر لیا تو آپ مجھے میری بیوقوفی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ روحا بلک بلک کر روئی۔ شہیر کو اب مزید کار ڈرائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر خوفناک تیوروں سے روحا کی جانب دیکھا جو گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ شہیر نے اسے غصے سے سیدھا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر سختی سے رکھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ غصے سے دہاڑا۔ آپ میری بیوی ہیں، آپ کے نزدیک آنے کے لیے مجھے اس قسم کی گھٹیا پلاننگ کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو کہیں بھی لے جاؤں تو دنیا کی کوئی عدالت مجھے پوچھنے والی نہیں ہے۔ مجھے آپ، وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی شہیر کے اتنے خطرناک ری ایکشن کے تاب نہ لاتے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ روحا، روحا، شہیر نے پریشانی سے اس کو جھنجھوڑا مگر بے سود۔ اس کو سنبھالتے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور قریبی ہاسپٹل کی جانب بڑھا۔ وہاں پہنچ کر فوراً مرتضیٰ کو صورتحال کا بتا کر ہاسپٹل پہنچنے کا کہا۔ ڈاکٹر فوراً ایمرجنسی میں لے گئے اور نروس بریک ڈاؤن کا بتایا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روحا کی کنڈیشن سیریس ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ اکیلے آتے ہوئے نظر آیا۔ وہ شہیر کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ شہیر نے اسے ساری صورتحال بتائی تھی کہ روحا کس مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوئی۔ یار تمہیں یہ سب ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میرے الفاظ شدید تھے، مگر مجھے نہیں پتا وہ میرے بارے میں اتنا نگیٹو سوچتی ہے۔ چل اس بات کو چھوڑ، ان کے لیے دعا کر، اور ہاں پھپھو اور انکل کو اب بلانا پڑے گا۔ مرتضیٰ کی بات نے اس کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بہرحال اب وہ یہ سب اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فون کر کے ان دونوں کو ہاسپٹل آنے کا کہا اور گھر میں کسی اور سے ذکر کرنے کا منع کیا۔ ایک طرف روحا کی ٹینشن اور ایک طرف ممی پاپا کو فیس کرنے کی ٹینشن نے شہیر کا دماغ معاف کر دیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ کچھ اچھے لمحوں کی خواہش میں زندگی اسے اتنے عجیب دوراہے پر لے آئے گی۔ اس نے تو ہمیشہ لڑکیوں سے فاصلے پر رہ کر بات کی۔ اس کی اب تک کی زندگی میں کبھی کوئی اسکینڈل نہیں بنا، اور آج اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بے اعتباری کا ایسا آئینہ دیکھا جس میں وہ اپنی شبیہ دیکھ کر خود حیران رہ گیا۔ محبت کبھی کبھی انسان کو بہت خوار کرتی ہے، یا جس نے جان لیا۔ اتنے سخت الفاظ اپنی محبت کے منہ سے سن کر بھی وہ باہر کھڑا اسی کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ یار تو ٹینشن نہ لے، میں انکل اور پھپھو کو سنبھال لوں گا، مرتضیٰ بن کہے اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں آسیہ بیگم اور رزاق صاحب ایمرجنسی کی طرف آتے دکھائی دیے۔ مرتضیٰ ان کی جانب بڑھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ شہیر، تم ٹھیک ہو میری جان؟ آسیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شہیر کو دیکھتے ہی اس کی جانب بے قراری سے بڑھی۔ اس کے چہرے بازوؤں کو ٹٹولا۔ پھپھو یہ ٹھیک ہے، ایکچولی اندر ایمرجنسی میں روحا بھابھی ہے، ہم منال جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک بے ہوش ہو گئیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ شاید تھکاوٹ سے بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا کہ وہ نروس بریک ڈاؤن کا سبب بنا۔ کیا؟ یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ لیکن بی پی کیسے لو ہو گیا اتنا؟ آسیہ بیگم تو دل تھام کر رہ گئی۔ اسی وقت ڈاکٹر آیا۔ آپ کی وائف ریکور کر گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کریں گے۔
تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب روحا کو مکمل ہوش آیا تو آسیہ بیگم اس سے سب سے پہلے ملنے گئی۔ بیٹا تم بھی روحا کو دیکھ آؤ، رزاق صاحب نے شہیر کو کہا۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ اس بے مہر کا ایک ایک بے اعتباری سے بھرا لفظ یاد آیا۔ گھر میں مرتضیٰ نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ روحا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے۔ گھر میں مرتضیٰ نے بس اتنا بتایا کہ روحا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، اور یہ کہ گھر سے کوئی نہ آئے کیونکہ ڈاکٹر زیادہ لوگوں کو ہاسپٹل میں رہنے نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد آسیہ بیگم روحا سے مل کر باہر آئیں۔ شہیر کے سامنے کھڑی ہو کر کتنی دیر اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہیں۔ کیا بات ہے بیگم، شہیر کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آخر رزاق صاحب نے پوچھا، دیکھ رہی ہوں کہ آج پہلی مرتبہ مجھ سے سچ چھپانے کے بعد میرے بیٹے میں مجھ سے نظر ملانے کی ہمت ہے یا نہیں؟ ان کی بات پر شہیر نے بے اختیار نظریں جھکا لی، جس پر کرب سے آسیہ بیگم نے آنکھیں مچ لی اور کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ ہوا کیا ہے؟ رزاق صاحب نے پریشانی سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ مرتضیٰ کا بھی سر جھکا ہوا تھا۔ پوچھیں اس سے کیا کیا ہے اس نے اس معصوم کے ساتھ کہ وہ خوفزدہ ہو کر مجھ سے ہی میرے بیٹے سے خود کو بچانے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا ہے میرا۔ آسیہ بیگم روتے روتے رزاق صاحب کے بازو پر سر رکھ کر رو پڑی۔ شہیر، رزاق صاحب دکھ اور تاسف سے بس اتنا ہی کہہ پائے، مامی پلیز اب آپ یہ مت کریں میرے ساتھ۔ یہ صحیح ہے کہ روحا کو جب نروس بریک ڈاؤن ہوا وہ میری ہی کار میں تھی اور اس میں صرف ہم دونوں ہی تھے، مگر ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی بیوی سے۔ پلیز ممی، آپ مجھے جانتی نہیں ہیں کیا؟ واقعی میں تمہیں نہیں جانتی۔ جو روپ میں نے آج تمہارا دیکھا ہے، میں واقعی تمہیں نہیں جانتی۔ اگر کوئی بات نہیں تو اتنا خوفزدہ کیوں ہے تم سے؟ اس حالت میں وہ کیوں پہنچی؟ اور مرتضیٰ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مرتضیٰ کی جانب مڑی اور غصے سے اسے گھورا۔ پپو سیریسلی شہیر بے قصور ہے۔ بکواس بند کرو، تم اس کے کرتوتوں پر پردہ رکھ رہے ہو۔ انہوں نے غصے سے مرتضیٰ کو خاموش کروایا۔ شہیر ایک دم سے غصے سے روحا کی جانب بڑھنے لگا کہ رزاق صاحب نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ اس سے پوچھنا کہ آخر میرا جرم کیا ہے، وہ یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہی ہے؟ اگر ماں کی ذرا سی بھی محبت دل میں ہے تو تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، اور آپ کل کی میری اور روحا کی پلین کی ٹکٹس کروائیں۔ شہیر کو غصے سے دیکھتی رزاق صاحب سے مخاطب ہوتی وہ روحا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نہ جانے کتنے واسطے دے کر انہوں نے روحا کو اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا، نہ جانے کیسے، مگر وہ مان گئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی آسیہ بیگم نے روحا کی ممی سے ان دونوں کی شادی کی بات کی۔ صفیہ بیگم خود نکاح کے اس رشتے کو اتنا لٹکانے کے حق میں نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے حامی بھرتے ہوئے باقی سب گھر والوں سے مشورہ کرنے کا کہا۔ آسیہ بیگم نے انہیں تسلی دلائی کہ روحا کے ماسٹرز کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ روحا سے جب انہوں نے بات کی تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ مجھے اس بندے سے شادی نہیں کرنی، اس سے کہیں مجھے طلاق دے دے۔ روحا، اس کی بات پر صفیہ بیگم کا بے اختیار ہاتھ اٹھا۔ پاگل ہو، کیوں نہیں کرنی شادی؟ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ خبردار جو تم یہ لفظ آئندہ زبان پر لائی، میں آج ہی انہیں اسی مہینے کے اندر اندر تمہیں رخصت کرانے کا کہتی ہوں۔ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا جو اب تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ پھر آنن فانن سب طے ہو گیا، مگر جن دو لوگوں کی شادی تھی ان کے علاوہ سب خوش تھے۔ ایک نے انتقام کے جذبے کو دل میں رکھ کر اس رشتے کا آغاز کیا، اور دوسرے نے ندامت اور بہت سے خوابوں کی کرچیوں سمیت۔ رخصت ہو کر جب وہ شہیر کے گھر آئی تو آسیہ بیگم نے اس کی طبیعت اور سنجیدہ موڈ دیکھتے ہوئے کوئی رسم نہ کی اور سیدھا اسے شہیر کے کمرے میں لے گئی، جہاں بیڈ کے چاروں طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ بیڈ کے دونوں سائڈ ٹیبلز پر بوکے رکھے ہوئے تھے، مگر اپنے انتقامی جذبے کے باعث وہ ماحول کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کر سکی۔ ریڈ اینڈ پیچ لہنگے اور شرٹ میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ نے اسے سراہا تھا، اور جس کا حق تھا اس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے حسن کی ناقدری تھی یہ، مگر وہ ان سب باتوں سے بے بہرا دل میں شہیر کی زندگی جہنم بنانے آئی ہوئی تھی۔ دیکھو بیٹا، تم دونوں کے بیچ اس رات کیا ہوا، تم شہیر سے خوفزدہ رہنے لگی، میں سب کی گہرائی تک نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں نہ صرف بیٹی کہتی ہوں بلکہ دل سے مانتی ہوں۔ کوشش کر کے اسے معاف کرنا اور اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ بیٹا، کبھی کبھی ویسا ہوتا نہیں جیسا ہم نے نظر آتا ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں جیسا ہم دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ جب تک آپ اکٹھے نہ رہیں تو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اس رشتے پر زنگ لگا دیتی ہیں۔ استحقاق کا رشتہ جب بنتا ہے تو میاں بیوی دونوں
اپنی باتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ خیر، میں شہیر کو بھیجتی ہوں۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ روحا کی گمبھیر خاموشی سے ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شہیر اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا اور اسٹیریو پر اینڈریو بیل کا ان مائی وینز لگا ہوا تھا۔ Nothing goes as planned. Everything will break. People say goodbye in their own special way. All that you're relying on, and all that you can fake will leave you in the morning, but find you in the day. Oh, you are in my veins, and I cannot get you out. Oh, you run away, 'cause I am not what you found. Oh, you are in my veins, and I cannot get you out. Everything will change. Nothing stay the same. Nobody here is perfect. Oh, but everyone's to blame. ایک ایک لفظ اس کی حالت کی تشریح کر رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ شہیر، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ روحا کے لیے۔ وہ اس وقت میری نہیں، میری موت کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ نہ کرے۔ آسیہ بیگم، جو اسے ڈھونڈتی آئی تھی، اسٹڈی میں اسے پریشان اور گہری سنجیدہ حالت میں دیکھ کر نہایت تکلیف سے دوچار ہوئیں۔ ممی، آپ کو اعتبار ہے مجھ پر؟ شہیر نے بہت آس سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک طرف تم بے گناہ لگتے ہو تو دوسری طرف روحا کی سسکیاں میں بھول نہیں پاتی۔ بہرحال تمہیں اس وقت میرا نہیں، اس کا اعتبار بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جاؤ اس کے پاس۔ وہ ٹھنڈی سانس کھینچتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر آتے ہی پہلی نظر روحا کے دھلے چہرے پر پڑی۔ ڈریس بھی چینج ہو چکا تھا۔ شہیر اس کو متوجہ کرنے کے لیے کھنگھارا، جو بیڈ پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم، شہیر نے بات کرنے کا آغاز کیا۔ آپ کو کس نے کہا مجھ پر سلامتی بھیجیں؟ رسالہ سائٹ پر پٹک کر وہ غصے سے بولی۔ میرے مذہب نے۔ شہیر نے اسے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ خیر، میں اس رات کے لیے سوری کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میری نیت میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ مجھے اس بھیانک رات کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں یہاں صرف مجبوری کے تحت موجود ہوں۔ مجھے آپ سے اور آپ کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ روحا نے اس کی حیثیت باور کروائی۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں، مگر افسوس آپ کی ہر بے اعتباری کے باوجود خود کو آپ سے محبت کرنے پر مجبور پاتا ہوں۔ محبت؟ روحا غصے سے بیڈ سے اٹھی، لیکن شہیر نے کھڑے ہوتے اس کا راستہ روکا۔ آج کی رات جب لوگ اپنی محبت کی تکمیل کرتے ہیں، میں دعا مانگوں گا کہ آپ کو مجھ سے ایسی محبت ہو کہ آپ اپنا عکس بھی دیکھنا چاہیں تو اس میں صرف میں آپ کو دکھائی دوں۔ اس کی حیران نظروں میں دیکھتا مسکراتا ہوا وہ چینج کرنے چلا گیا۔ وہاں سے واپس آیا۔ وہ بیڈ کے کنارے ابھی تک اس کی بات پر حیران و پریشان کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ شہیر ساتھ والے روم سے میٹریس لے کر آیا، بیڈ کے پاس نیچے بچھایا، لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کیا۔ روحا بھی سیدھی ہو کر اسے نیچے لیٹتا دیکھ کر سکون کا سانس لیٹنے لگی کہ شہیر کی آواز گونجی۔ ویسے تو اب آپ مجھ سے گز بھر کے ہی فاصلے پر ہی ہیں۔ شہیر کی بات پر وہ جو اس کے الگ سونے پر پرسکون تھی پھر سے پریشان ہو گئی۔ آپ کی اس فضول بات کا مقصد ڈرانا چاہ رہے ہیں مجھے؟ نہیں ڈیئر، محبت کا ایک رنگ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے استحقاق کے باوجود میں نے آپ کو اپنی لائف گزارنے کا فری ہینڈ دیا ہے، مگر بے اعتباری کے دھن نے آپ کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہے کہ کوئی منظر واضح نہیں۔ خیر، گڈ نائٹ کہتے ساتھ ہی شہیر منہ دوسری جانب کر کے سو گیا۔ زندگی ایک عجیب سی ڈگر پر آ گئی تھی۔ شہیر اسے جلد اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواہش مند تھا، مگر اس طرح نہیں جیسے اب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اور روحا نے تو کبھی اس کی محبت کی شدت کو محسوس نہیں کیا تھا، اور اب تو بالکل ہی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آسیہ بیگم دونوں کے رویے دیکھتی تھی۔ بہت مرتبہ انہوں نے سوچا بھی کہ دونوں کو بٹھا کر ایک مرتبہ بات کریں، مگر پھر سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی وقت ایسا کام کر جاتا ہے جو ہماری دلیلیں اور سمجھ بوجھ نہیں کر سکتی۔ جس طرح وقت سب سے بہترین مرہم ہے، اسی طرح وقت بہت بڑا استاد ہے، اور ان کے رشتے میں وقت نے یہ ثابت بھی کرنا تھا۔ وسیم یار، اچھی سی چائے اور ایک سر درد کی ٹیبلٹ میرے کمرے میں دے جانا۔ شہیر تھکا ہوا آفس سے آیا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے وہ دشمنیں جہاں چائے بناتے ہوئے نظر آئی، مگر اسے اگنور کرتے ہوئے شہیر وسیم سے مخاطب ہوا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ شہیر نے بہت مرتبہ اسے ایکسکیوز کیا، مگر روحا کا سرد رویہ دیکھ کر آخر شہیر نے بھی سرد مہری کا رویہ اپنا لیا تھا۔
آخر اس کی بھی عزت نفس تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ روحا سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس محبت کے ہاتھوں بار بار اس سے انسلٹ نہیں کروا سکتا تھا۔ اور شہیر کی یہ سرد مہری اور خود سے بیگانگی اب روحا کے لیے حیران کن تھی۔ وہ جو وسیم کو چائے کا کہہ کر کچن سے باہر جا رہا تھا، وسیم کے پکارنے پر رکا۔ بھائی جان، بھابھی بھی چائے بنا رہی ہیں، جیسے ہی بنتی ہے میں لے آتا ہوں۔ وسیم کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میرے لیے چائے تم بناؤ گے تو تم ہی بناؤ گے، از دیٹ کلیئر؟ شہیر نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، اور روحا کو مکمل اگنور کر کے کچن سے آگے نکل گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی جان کو، انہوں نے پہلے تو کبھی ایسے غصے سے نہیں کہا۔ وسیم اپنے پولائٹ سے بھائی جان کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دنگ تو وہ بھی رہ گئی تھی۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے، کبھی شہیر نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ لو دیتی نظریں جو پہلے اس کا طواف کرتی تھی، اب تو جیسے اسے دیکھنا بھی بھول گئی تھی۔ محبت بھرا لہجہ اب اسے پکارتا بھی نہیں تھا، جیسے وہ اس گھر میں ہو ہی نہ۔ کبھی کبھی روحا کو لگتا کہ شاید اس نے واقعی شہیر کو جاننے میں غلطی کر دی۔ یہ ان کی شادی کے 6 مہینے بعد کی بات ہے۔ سب رات میں ڈائننگ ہال میں بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آج سمیہ کا فون آیا تھا۔ اس نے سلویٰ کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ 15 دن بعد شادی ہے۔ آسیہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں بتایا، جن کی بیٹی کی شادی کچھ ہی دنوں بعد تھی۔ اچھا گریٹ، میں صبح صفدر کو فون کر کے مبارکباد دوں گا۔ اور شہیر بیٹا، تم بھی کل سمیہ کی طرف چکر لگانا۔ شادی کے گھر میں 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، اور ویسے بھی سمیہ نے ہمیشہ تمہیں بیٹے کی طرح پیار دیا ہے، سو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے ہر کام کو بھرپور طریقے سے کریں۔ رزاق صاحب شہیر سے مخاطب ہوئے۔ جی پاپا، ڈونٹ وری، میں کل ہی جاتا ہوں، شہیر نے تابعداری سے کہا۔ میں یہی کہنے والا تھا کہ سمیہ نے کل ہی تمہیں اور روحا کو خصوصی آنے کا کہا ہے۔ کل سے ہی وہ ڈھولک رکھ رہی ہے، تو وہ چاہ رہی تھی کہ تم دونوں بھی اس سب کو جوائن کرو۔ تمہارے سب کزنز وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور وہ جو ممی کی بات سن کر ابھی روحا کے نہ جانے کا بہانہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ روحا کی آواز پر اس کے منہ کے جانب جاتا ہوا ہاتھ، جس میں چاولوں کا چمچ تھا، کچھ لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ اوکے ممی، ہم چلے جائیں گے، روحا نے جلدی سے کہا۔ ان کے مابین جو بھی ایشو تھا وہ آسیہ بیگم اور رزاق صاحب کے سامنے نارمل ہی رہتے تھے۔ بہت زیادہ ایک دوسرے کو بلاتے نہیں تھے تو اگنور بھی نہیں کرتے تھے، مگر کچھ عرصے سے آسیہ بیگم شہیر کی خاموشی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ آخر ماں تھی، اولاد کی رگ رگ سے واقف تھی، وقتی طور پر اسے بدگمان ہوئی تھی، مگر جان گئی تھی کہ شہیر قصوروار نہیں ہے۔ اگلے دن شام میں گھر واپس آ کر شہیر نے روحا کو پک کیا اور خالہ کے گھر پہنچا۔ سب انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چلو بھائی روحا، اب ڈھولک تم بجاؤ گی۔ سمیرہ بھابھی، جو کہ سمیہ خالہ کی بہو تھی، انہوں نے اپنے برابر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ روحا کو یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں تھی کہ خوبصورتی ان سب کے گھرانے کا خاصہ تھی۔ ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھا۔ ارے نہیں بھابھی، مجھے یہ سب نہیں آتا، بس تالیاں بجانے میں آپ کا ساتھ دے دوں گی، اس نے بھابھی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ سب ڈھولک بجا کر فارغ ہوئی تھی اور ڈانس پریکٹس کا سوچ رہی تھی کہ کوئی بڑی تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ہائے ایوری ون، رباب نے اندر آتے سب کو مشترکہ مخاطب کیا۔ ٹائٹ جینس کی پینٹ، بلیک سلیو لیس ٹاپ میں بالوں کی اونچی سی پونی بنائے ڈارک میک اپ میں اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ روحا نے شہیر کی پوری فیملی میں اتنے بولڈ ڈریس میں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ او شہیر، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! مٹکتی ہوئی وہ شہیر کی جانب ایسے بڑھی جیسے گلے ہی لگ جائے گی۔ روحا نے شکر کیا جب اس نے صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ یہ بڑی خالہ کا شاہکار ہے، شہیر پر بری طرح سے فریفتہ ہے۔ 1 سال کے کورس کے لیے باہر گئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے شہیر نے تمہیں پسند کیا اور شادی ہو گئی۔ بڑی خالہ تو آسیہ خالہ سے باقاعدہ لڑی تھی اور اب قطع تعلق ہو گئی ہیں۔ ویسے تو شہیر اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا، لیکن پھر بھی تم دھیان رکھنا، کیونکہ ہر اچھی صورت کے پیچھے یہ لٹو ہو جاتی ہے۔ میری شادی سے پہلے سفیر ان کے اپنے شوہر پر دوڑے ڈالتی تھی، وہاں بات نہیں بنی تو شہیر باہر کسی فارنر کے پیچھے تھی، مگر وہ فلرٹی تھا۔ جس طرح شہیر سے ملی ہے، مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، سو تمہیں وارن کر رہی ہوں۔ سمیرہ بھابھی سے اس بلا کی باتیں سن کر تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بے ساختہ شہیر کو دیکھا جو اس پہ فدا ہوا لگ رہا تھا۔ ہو جائے اس پہ فدا، مجھے کیا، میں کون سی اس کے عشق میں گرفتار ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے نخوت سے سوچا، مگر دل کے کسی کونے سے آواز آئی، کیا واقعی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ایک جامد سناٹا اس کے اندر پھیلا۔
کہ وہ خود اپنی اس کیفیت پر حیران رہ گئی۔ پھر سارا وقت وہ دونوں اکٹھے رہے اور روحا خود سے سوال کرتی رہی کہ وہ کیوں سارا وقت خود سے الجھتی رہی، یہاں تک کہ ہر چیز سے ان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے کیا، وہ جس کے پیچھے جائے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ روز دونوں سمیہ خالہ کی جانب جاتے اور وہاں رباب پہلے سے وہاں موجود ہوتی اور پھر شہیر کی خوش مزاجی دیکھنے لائق ہوتی۔ روحا اس تمام وقت میں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی۔ وہ خود بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کیوں اس سے جیلس ہوتی ہے۔ یکدم شہیر کی توجہ خود سے ختم ہو جانے پر گھبرا کیوں رہی ہے؟ روز وہ اچھے سے تیار ہوتی لیکن مجال ہے کہ شہیر ایک سے دوسری نظر ڈالتا۔ اس سوکھی چمڑی میں تو جیسے سرخاب کے پر جڑے ہوئے۔ اس نے قطرے نفرت سے رباب کو دیکھا جو شہیر کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ چلو بھائی، کچھ کپل ڈانس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ سمیرا بھابھی نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ شہیر، چلو بھائی، تم بھی روحا کے ساتھ اٹھو۔ سمیرا بھابھی نے باقی سب کپلز کو اٹھتے دیکھا تو شہیر کو بھی کہا، بھابھی روحا کو تو ڈانس نہیں آتا۔ بھابھی روحا کو تو ڈانس نہیں آتا؟ میں نے آج آتے ہوئے پوچھا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا۔ ڈونٹ وری شہیر، میں تمہیں جوائن کر لیتی ہوں، آؤ۔ شہیر کے جواب پر رباب نے بڑے مزے سے شہیر کا ہاتھ تھاما اور باقی سب کپلز کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ روحا تو شہیر کے جھوٹ پر ہکا بکا رہ گئی، جبکہ بھابھی نے متاسف نظروں سے روحا کو دیکھا۔ گھر واپس آنے تک وہ پیچ و تاب کھاتی رہی اور اس وقت تو اس کے ضبط کی انتہا رہی۔ گھر آ کر رباب کی کال شہیر کے نمبر پر آئی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی وہ منظر ہی نہیں جا رہا تھا جب وہ ڈانس کرتے ہوئے شہیر کا ہاتھ رباب کی کمر کے گرد اور رباب کا ہاتھ شہیر کے کندھے پر تھا۔ بہت مزہ آیا، سیریسلی یار۔ آج شہیر کی مسکراتی آواز پر وہ جو ریلیکس ہو کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تن فن کرتی شہیر کے پاس پہنچی جو بیڈ کے آگے رکھے کاؤچ پر بیٹھا تھا اور اس کا منہ دوسری جانب تھا۔ وہ روحا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ روحا نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر بند کیا اور بیڈ پر اچھال دیا۔ شہیر غصے سے کھڑا ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مینرز نہیں ہے آپ کو؟ شہیر نے غصے سے اسے گھورا۔ نہیں ہے مینرز، آپ کو ہیں؟ کتنی صفائی سے آپ نے سمیرا بھابھی سے جھوٹ بولا۔ کیا مجھ سے کچھ پوچھا تھا؟ کیا پوچھ لیتا تو آپ کپل ڈانس کر لیتی میرے ساتھ؟ شہیر نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے استہزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بہت کچھ پاور کروایا۔ شہیر کے سوال نے اسے لاجواب کر دیا۔ اس بات کو تو خیر رہنے دیں، یہ رباب کے ساتھ آپ کا کیا چکر چل رہا ہے؟ آخر دل کی بات زبان پر لے ہی آئی۔ کس رشتے کے تحت پوچھ رہی ہیں اور کس جذبے کے تحت جیلس ہو رہی ہیں؟ اسی رشتے کے ناطے جس رشتے کے تحت میں یہاں ہوں۔ روحا نے اس کے طنزیہ سوال کا اپنی طرف سے بہت ویلڈ جواب دیا تھا۔ آر یو شیور کہ ہم میں کوئی رشتہ ہے؟ آپ نے تو پہلے ہی دن مجھے باور کروا دیا تھا کہ آپ یہاں مجبوری کی وجہ سے ہیں۔ شہیر نے اس کے الفاظ یاد کروائے۔ اوہ، میں یہ کیسے بھول گئی کہ نفس پرست لوگ زیادہ دیر خود پر جبر نہیں کر سکتے، جب موقع ملتا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شہیر نے اسے جو آئینہ دکھایا تھا اس میں وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکی اور ایک مرتبہ پھر غلط فہمی کی بنیاد پر اسے کچوکے لگانے لگی۔ شہیر نے غصے سے بپھرتے ہوئے اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کے سخت گرفت میں جکڑا۔ آپ جانتی ہیں نفس پرست انسان کون ہوتا ہے؟ میں اگر نفس پرست ہوتا تو اسی دن آپ کو منقوہہ سے بیوی بنا لیتا جس رات پہلی مرتبہ آپ نے میری محبت کا ہوس کا نام دیا تھا۔ اور جب میں ہوں ہی ایسا اور آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو میں جس کسی بھی ایکس وائی زیڈ کے ساتھ فلرٹ کروں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ چھوڑے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں، نہیں ہے مجھے آپ سے محبت۔ شہیر کی جارحانہ گرفت سے خود کو چھڑاتی وہ رو پڑی۔ جانتا ہوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، تو آخر کس سے ہے جس کے لیے آپ نے مجھے استعمال کیا؟ یونیورسٹی میں ہے کیا کوئی؟ مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں آپ کے گھر والوں کو منا لیتا۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، بتائیں کون ہے؟ مجھ سے بیزاری ہمیشہ آپ کے رویے میں رہی ہے جس کو میں شرم و حیا سمجھتا رہا۔ کسی بھی ملاقات میں آپ نے مجھے خود سے مخاطب نہیں کیا۔ میں پہلے کیوں نہیں یہ سب سمجھا؟ روحا کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ بولا۔ روحا تو یہ سب الزام سن کر کتنے ہی لمحے سن رہ گئی۔ ہاں، آپ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر؟ یہ بہتان ہے۔ کب آپ نے دیکھا مجھے کسی کے ساتھ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس میری نفس پرستی کا؟ روحا کو اس کا سوال ایک مرتبہ پھر لاجواب کر گیا۔ اگر آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں تو بتا دینا، میں ویسے بھی اب اس رشتے کو کسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے اپنی قیمتی جذبوں کے لیے آپ جیسی ناقدری لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔
اپنی بات مکمل کر کے روحا کو ششدر چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلی رات سلویٰ کی مہندی پر جاتے گاڑی میں محیب خاموشی تھی۔ آسیہ بیگم اور رزاق صاحب شام میں ہی جا چکے تھے۔ روحا کو انہوں نے شہیر کے ساتھ آنے کا کہا تھا، جس نے 6 بجے تک آفس سے آنے کا کہا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے وسیم کے ذریعہ روحا کو تیار ہونے کا آرڈر دیا۔ اسے خود سے مخاطب کرنا وہ چھوڑ چکا تھا۔ اورنج اور پرپل رنگ کی اسٹریٹ شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار اور انہی 2 رنگوں کے دوپٹے کے ساتھ ہلکے میک اپ میں بجھی صورت لیے وہ لانج میں آئی، جہاں شہیر پہلے سے سفید شلوار قمیض میں تیار بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر باہر گاڑی میں جا بیٹھا۔ روحا بھی بجھے دل سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ روحا کو بار بار شہیر کے الفاظ ستا رہے تھے، جس میں اس نے اس رشتے کو مطمئن انجام تک پہنچانے کا کہا تھا۔ روحا نے خود کو ان سوچے سے نکالنے کے لیے اسٹیریو آن کیا۔ روز کاپر مین کے سانگ نے اسے اور بھی بوجھل کیا۔ Is anybody out there? Is anybody listening? Does anybody really know? If it's the end of our beginning, a cry, a rush from one breath, it's all we are waiting for. Sometimes the one we are taking changes everyone before. It's everything you wanted, and it's everything you don't. It's one door swinging open, and one door swinging closed. Some prayers find an answer, some prayers never do. We are holding on and letting go. اسے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے اور ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو بن گیا۔ شہیر نے حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھا اور جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مہندی کا ارینجمنٹ سارا سمیہ بیگم نے اپنے گھر کے لان میں ہی کیا ہوا تھا اور شہیر کے پہنچنے کی کچھ دیر بعد ہی لڑکے والے بھی آ گئے اور باقاعدہ مہندی کے فنکشنز کا آغاز ہوا۔ پہلے لڑکے والے مہندی لے کر آئے اور پھر لڑکی والوں نے لانی تھی۔ لڑکی والوں میں شہیر کی سب کزنز کے ساتھ روحا بھی شامل تھی۔ سب لڑکیوں اور بچیوں کو دیے تھمائے گئے تھے۔ بھائی سب اپنے اپنے دوپٹے اور بالوں کا دھیان رکھنا، سمیرا بھابھی ماچس سے دیے جلاتے ہوئے سب سے بولیں۔ روحا اپنی ہی پریشانی میں ایسی گھری تھی کہ اس نے سمیرا کی بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ ایک چھوٹی سی بچی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ روحا نے جو ہی اپنے ڈھلکتے دوپٹے کو ہاتھ سے پیچھے کیا تو اس کا دوپٹہ بچی کے جلتے ہوئے دیے پر پڑا۔ شہیر جو کہ پیچھے کھڑا اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر پڑی۔ روحا تیز آواز میں کہتا وہ تیزی سے اس کے آگے بڑھا، روحا کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا۔ ایک دم ہلچل مچ گئی۔ کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، اس نے جلدی سے دوپٹے سے نکلتے شولوں پر ڈالی۔ شہیر بے اختیار روحا کی جانب بڑھا، جس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ شہیر نے پریشانی سے اس کے ہاتھ اور بازوؤں کو ٹٹولا، بے اختیار اسے خود میں بیچ کر اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا، جو حیرت سے شہیر کی یہ عنایت دیکھ رہی تھی۔ شہیر کے اسے خود سے لگانے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ان کے رشتے کی ڈور ٹوٹنے والی ہے۔ شہیر کی بے اختیاری سے اسے پھر مضبوطی ہوئی۔ روحا بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ آسیہ بیگم اس کے پاس آئیں اور اس کے رونے سے پریشان ہو گئی۔ سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ شہیر اس کو اندر لے جاؤ، یہ ڈری ہوئی ہے ابھی۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر وہ روحا کو لے کر سمیرا بھابھی کے روم میں آ گیا۔ اندر آ کر بھی اس کے رونے میں کمی نہیں آئی۔ روحا کیا بات ہے، کہیں جلا تو نہیں؟ اسے بیڈ پر بیٹھاتے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے اس نے پریشانی سے روحا کو دیکھا۔ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں نا؟ روحا نے آنسو صاف کرتے کسی قدر آج سے اس سے پوچھا۔ آپ پانی پئیں پہلے، شہیر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جب پانی پی لیا تو شہیر نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے باہر آ جائیں۔ شہیر اس کی طرف دیکھے بنا باہر جانے لگا۔ پلیز شہیر میری بات کا جواب تو دیں۔ نہیں، یہ رشتہ اب اور نہیں چل سکتا۔ آپ کے لیے یہ سب کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں سب بھول چکا ہوں، تو پھر جل جانے دیتے، مجھے کیوں بچایا؟ روحا ایک مرتبہ پھر رو پڑی۔ اتنی انسانیت مجھ میں ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی تکلیف میں ہو تو میں اسے بچاؤں، اور آپ کو اچانک اس رشتے میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہو گیا ہے؟ شہیر نے روحا کی جانب آتے اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا، جن میں کبھی اسے اپنا دل اٹکتا محسوس ہوتا تھا۔ آپ نے بد دعا دی تھی نا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہو کہ اپنے عکس کی جگہ آپ کا عکس نظر آئے، تو آج وہی ہوا میرے ساتھ۔ مجھے آپ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ روحا سے سکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے بازو پر سر رکھ کر شدت سے روئی۔
وہ جو اس کے قریب آنے کو گناہ سمجھتی تھی آج خود اس کے اتنے قریب تھی کہ گز بھر کا فاصلہ بھی نہ تھا۔ شہین نے اس کو خود سے پیچھے کیا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، میری محبت کو آپ نے جتنا مجروح کیا ہے، اب آپ کا کوئی آنسو مجھے آپ سے ویسی محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اٹس ٹو لیٹ ناؤ، یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا، روحا کو پچھتاووں کی آگ میں جلنے کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارے ناول کا پارٹ 2، اور ہم ملیں گے ناول کے پارٹ 3 میں، جو کہ ہمارے ناول کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ تو جانے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ سارے لوگ یہی بات کہتے ہیں نا، پر سبسکرائب ضرور کرنا پلیز، آئی نیڈ دیٹ، سبسکرائب کرنا۔